پھر آپ اس کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ تیل ایسا لطیف ہے، ایسا ہلکا ہے اور بھڑکنے والا ہے کہ بن آگ کے ہی روشن ہو سکتا ہے، بن آگ کے ہی روشن ہونے پر آمادہ ہے، اس کو آگ نہ بھی دکھاؤ تب بھی وہ روشن ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی عقل اور جمیع اخلاق فاضلہ اس نبی معصوم کے ایسے کمال، موزونیت اور لطافت و نورانیت پر واقعہ کہ الہام سے پہلے ہی خود بخود روشن ہونے پر مستعد تھے۔ وحی الہی جب نہیں آئی تب بھی وہ اخلاق ایسے اعلیٰ پایا کہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسی فطرت بنائی تھی کہ وہ ہر لوگ جو تھے اس زمانے کے تب بھی آپ سے روشنی حاصل کرتے تھے۔ نور علی نور، یعنی جب کہ وجود مبارک حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی نور جمع تھے، سو ان نوروں پر پہلے ہی کئی نور جمع تھے، سو ان نوروں پر ایک اور نور آسمانی، نور آسمانی جو وحی الہی ہے وارد ہو گیا، اور اس نور کے وارد ہونے سے وجود باوجود خاتم الانبیاء کا مجمع الانوار بن گیا، پھر نوروں کا ایک مجموعہ بن گیا۔ پس اس میں یہ اشارہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پس اس میں یہ اشارہ فرمایا کہ نور وحی کے نازل ہونے کا یہی فلسفہ ہے کہ وہ نور پر ہی وارد ہوتا ہے، تاریکی پر وارد نہیں ہوتا، کیونکہ فیضان کے لیے مناسب شرط ہے اور تاریکی کو نور سے کچھ مناسبت نہیں، بلکہ نور کو نور سے مناسبت ہے، اور حکیم مطلق بغیر رعایت مناسبت کوئی کام نہیں کرتا، کہ اللہ تعالیٰ جو اس کا کام ہر کام حکمت پر منحصر ہے، وہ بغیر کسی مناسبت کے کوئی کام نہیں کرتا، بغیر حکمت کے کوئی کام نہیں کرتا۔ اور فرماتے ہیں کہ ایسا ہی فیضان نور میں بھی اس کا یہی نور قانون ہے، جو نور سے جو انہوں نے فیض پانا ہے، عام آدمی جو ہیں ان کے لیے بھی اس کا یہی قانون ہے کہ جس کے پاس کچھ نور ہے اس کو اور نور بھی دیا جاتا ہے، جو فطرت نیک ہوگی اسی کو پھر اللہ تعالیٰ صحیح رہنمائی فرمائے گا، اور جس کے پاس کچھ نہیں اس کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ جو شخص آنکھوں کا نور رکھتا ہے وہی آفتاب کا نور پاتا ہے، جس کی آنکھیں ہیں وہی سورج کو دیکھ سکتا ہے، اور جس کے پاس آنکھوں کا نور نہیں وہ آفتاب کے نور سے بھی بے بہرا رہتا ہے، اور جس کو فطرتی نور کم ملا ہے اس کو دوسرا نور بھی کم ہی ملتا ہے، اور جس کو فطرتی نور زیادہ ملا ہے اس کو دوسرا نور بھی زیادہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں استعدادوں کے مطابق نور رکھا ہے، نیک فطرت زیادہ جذب کرتا ہے نیکیوں کو، جس میں کمی ہے وہ کم جذب کرتا ہے، اور اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق ہر کوئی اس نور سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ بس یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل نور تھا جو اللہ تعالیٰ کے نور کا پرتو تھا، اور اب تا قیامت یہی نور ہے جس نے دنیا کو فیض پہنچانا ہے۔ لیکن یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اس زمانے میں اس نور سے سب سے زیادہ حصہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے لیا، جیسے میں پہلے بیان کیا میں نے، تاکہ دنیا میں اس نور کو پھیلائے۔ وہ آخری وہی جس کی روشنی تمام دنیا کے تمام کناروں تک پھیلنی ہے، اسے اونچے سے اونچے میناروں پر رکھتا چلا جائے تاکہ دنیا اس کی روشنی سے فیض یاب ہو، اور اس کام کو جاری رکھنے کی وجہ سے آپ کو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم الخلفاء کہا گیا ہے، کہ آپ سے پہلے جو بھی اولیاء اور مجددین آئے ان کے ذریعے مخصوص لوگوں اور مخصوص علاقوں میں اس تعلیم کو پھیلانے کا کام ہوتا رہا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اب مسیح محمدی کے ذریعے سے اونچے ترین طاقوں پر رکھ کر اس چراغ کو دنیا کے تمام کناروں پر تک یک دفعہ
پہنچانے کا جو کام ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہی ہونا ہے. اور آج ہم دیکھیں تو یہ کام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کے ذریعے سے ہی ہو رہا ہے، جو اسلام کی حقیقی تعلیم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق پھیلانے کے کام انجام دے رہے ہیں، اور اونچے ترین میناروں سے تمام دنیا میں یک دفعہ اس کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے اسوہ، آپ کے اخلاق کو اور آپ کی تعلیم کو. اور اس خاتم الخلفاء کے بعد نظام خلافت ہی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے ان طاقوں اور میناروں کو اونچا کرنے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مفوضہ فرائض کو پورا کرنا ہے. اور پھر اس آیت کی جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ ایسے گھروں میں جن کے متعلق اللہ نے اذن دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اس کا نام کا ذکر کیا جائے، ان میں صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں. یعنی یہ نور مسلمانوں کے گھروں میں ہے، ان گھروں میں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، اپنی زندگیوں کو ڈھالنے والے ہیں، عبادات پہ جا لانے والے ہیں، عمل صالح کی طرف ہر وقت توجہ رکھنے والے ہیں، اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں. اور ایسے گھروں کے بارے میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے گا، ان کا رفع کیا جائے گا. اور ایسے گھر جن کو بلند کیا جائے، یہ نشانی ان کی بتائی گئی کہ وہ گھر ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس میں صبح شام اس کی تسبیح کی جاتی ہے، یعنی نمازوں کی پابندی ہوتی ہے. بس اس نور سے حصہ لینے کے لیے اور دین کا مددگار بننے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور عبادتوں کی طرف توجہ دی جائے. صبح کی نماز بھی اور شام کی نماز بھی، صبح اور شام کی عبادتوں کا ذکر ہے. بس جس نور سے حصہ لینا ہے اور اس کے فیض یافتہ لوگوں میں شمار ہونا ہے، تو اس کے لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو بھی یاد رکھنا ہوگا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور یہ نماز ہی ہے جو ہر ایک کو اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی بنے گی. عام طور پر ظہر عصر کی نمازیں ہیں جمع کرنے کا بڑا رواج ہو جاتا ہے، جو سوائے مجبوری کے نہیں ہونا چاہیے. بعض دفعہ مجبوری یہ ہوتا ہے، لیکن ایک عادت نہیں بن جانی چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے، ان کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ظہر کی نماز سے قبل 4 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے نماز سے پہلے ان 4 رکعات پر دوام کیوں اختیار کیا ہے، بڑی باقاعدگی رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے. میں نے آپ سے پوچھا تو آپ، یعنی کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک ایسی گھڑی ہے جس میں آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ اس گھڑی میں میرا کوئی نیک عمل بلند ہو. بس یہ تھے وہ لوگ جو اس نور سے براہ راست فیض پاتے ہوئے اپنے ہر نیک عمل کو اپنی بلندی درجات کا ذریعہ بنانے کی کوشش کرتے تھے.
اور ان کے ہی گھر تھے جو اس بلند مقام پر پہنچے. یہی وہ لوگ تھے جو اس بلند مقام پر پہنچے جب وہ رضی اللہ عنہم کہلائے، اور بعد میں آنے والوں کے لیے پھر ایک نمونہ ٹھہرے.